الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرین، حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، رازق ہے، ان گنت لا تعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. معزز حضرین، آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 373 فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے تھے، چاہے آسانی میں ہو، مشکل میں ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، ہر حالات میں اپنے رب العالمین کو یاد رکھا کرتے تھے. ایک جمعہ چھوڑ کر اس جمعے سے پہلے قبل آپ حضرات کے سامنے مختصر واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تھی. اسی بات کو دوبارہ انشاءاللہ دہراؤں گا تفصیل کے ساتھ. 60 ہجری میں تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے بیعت نہیں کی. یہ مکہ کے اندر چلے گئے. جب مکہ میں چلے گئے، وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے پر قبضہ کر لیا. حارث بن خالد کو ایک مکان میں قید کر دیا، جو گورنر تھا وہاں کا، اس کو ایک مکان میں قید کر دیا.
عمرو بن سعید نے مکہ پر فوج کشی کی، حملہ کیا، لیکن ان کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر مکہ پر قابو پا لیا۔ اور جب کوفہ والوں کو اس بات کی خبر پہنچی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے خطوط پر خطوط لکھنے شروع کیے، جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک جگہ لکھا ہے 500 خطوط بھیجے، ایک جگہ لکھا ہے 18,000 خطوط بھیجے۔ خطوط بھیج کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بلانے کی کوششیں کی، اور اس سارے حالات کو جانچنے کے لیے بات آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی، مختصر کرتا چلوں۔ اس سارے حالات کو جانچنے کے لیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں، وہاں کے حالات کا مکمل جائزہ لیں اور مجھے خبر کریں۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، سارے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، خبر لیتے ہیں۔ تو پہلے دن ان کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی، ایک جگہ لکھا ہے 18,000 لوگوں نے بیعت کی، ایک جگہ لکھا ہے 32,000 لوگوں نے بیعت کی۔ تو انہوں نے اس سارے واقعے کی خبر لکھ کر قیس اور عبد الرحمن کو بھیجا کہ آپ جائیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر کریں کہ کوفہ کے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر اعلانیہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ میرا خط ملتے ہی کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ اور ادھر نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فطری امن پسندی کی وجہ سے ان پر سختی نہ کی، معاملے کو سخت نہ کیا۔ تو یہی خبر وہاں سے عبید اللہ یزید کے پاس پہنچتی ہے، یزید کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ مسلم بن عقیل حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کھلے عام سریعام بیعت لے رہے ہیں۔ اس نے پہلے گورنر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ میں بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں پہنچتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے، اے کوفہ والو سن لو، جو بندہ میری فرما برداری کرے گا، تابع داری کرے گا، امیر المومنین نے مجھے تمہارا گورنر، شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے، مختص کیا ہے، جو میری بات مانے گا اس کے ساتھ متی اور نرمی برتی جائے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ سختی کی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور عبید اللہ بن زیاد چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام معقل کو 3,000 درہم دیے اور مسلم بن عقیل کی تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ شیعان علی میں سے ہے، علی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد 3,000 درہم دیے چلا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا اور مسلم بن عقیل نے عروہ بن ہانی کے گھر پناہ لے رکھی تھی، وہاں پر رہائش پذیر تھے، وہاں پر ہی لوگوں نے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لڑائی کر رہی ہے پیچھے۔ سردار عروہ بن ہانی کے گھر مسلم بن عقیل رہائش پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد آیا، آ کر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ عروہ بن ہانی نے انکار کر دیا، مجھے نہیں علم۔ تو اس نے معقل کو بلایا۔ جب معقل آیا
تو عروہ بن ہانی بے بس ہو گئے، اب انکار کی گنجائش باقی نہ بچی، تو کہنے لگے میں نے مسلم بن عقیل کو خود نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے پاس آئے ہیں، ان کو میں نے پناہ دی ہے۔ عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا فوراً مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو، لیکن عروہ بن ہانی نے انکار کیا کہ میں مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس نے عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو جیل کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا، اور وہاں سے محمد بن اشعث کو بھیجا کہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں، ان کو ڈھونڈیں۔ فوج مسلم بن عقیل کا پیچھا کر رہی ہے۔ 32,000 لوگوں میں سے 4,000 لوگ باقی رہ گئے۔ ایک جگہ لکھا ہے 3200 لوگ باقی رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ عبیداللہ بن زیاد دوبارہ آیا اور اعلان کیا، لوگ گھبرا گئے، مسلم بن عقیل سے نہ رہا گیا۔ ادھر یہ بات واضح ہو گئی کہ عروہ بن ہانی کو عبیداللہ بن زیاد نے قتل کروا دیا ہے۔ لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، مسلم بن عقیل سے نہ رہا گیا، انہوں نے تلوار لی، باہر نکلے، اعلان کیا کہ سارے گورنر پر حملہ کریں اور اس کی بوٹی بوٹی کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ ادھر عبیداللہ بن زیاد کے پاس ایک جگہ لکھا ہے 18 لوگ تھے، ایک جگہ لکھا ہے 50 لوگ تھے اس کے ساتھ۔ کچھ سرداران تھے کوفہ کے اور کچھ پولیس کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ جو آدمی میرا ساتھ دے گا، میری فرما برداری کرے گا، اس کو انعام کے ساتھ نوازا جائے گا، اور جو بندہ نافرمانی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ نکلے باہر، اعلان کیا، اور وہاں پر مسلم بن عقیل کے ساتھ 32 لوگ باقی رہ گئے۔ بات غور سے سنیے، 18,500 خطوط لکھے، ان کو بلا کر اب کوفہ والے کیا کر رہے ہیں؟ 32 لوگ باقی رہ گئے، اور جب مسلم بن عقیل نے دیکھا یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہاں سے دوڑے بھاگ رہے ہیں کسی گھر میں پناہ مل جائے، اور پیچھے عبیداللہ بن زیاد کے سپاہی دوڑ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کوفہ والے نے دروازہ کھولا، دیکھا حسین بن علی کا قاصد ہے، دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے دروازے پر گئے، دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا حسین بن علی کا قاصد ہے جس پر کل بیعت کی تھی، آج خود قتل کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، دروازہ بند کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، پاؤں پر ٹھوکر لگتی ہے، وہاں پر وہ گر جاتے ہیں، منہ سے زخمی ہونے کی وجہ سے خون کا پھوارا چھوٹتا ہے، پانی پانی پکارتے ہیں، چیخ کی منہ سے آواز نکلتی ہے۔ ایک بڑھیا باہر آئی، دیکھا کہ یہ تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہے۔ کل جو لوگ حسین حسین کا نعرہ بلند کرتے تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین بن علی کی بیعت کی ہے، آج وہی ایک کو قتل کرنے چلے ہیں۔ انہوں نے اپنی مسلم بن عقیل نے اپنی مجبوری بیان کی اور وہاں پر پناہ لی بڑھے کے گھر میں۔ ایک جگہ لکھا ہے، اس بڑھیا کا بیٹا آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے ماں ہمارے گھر آج کون آیا ہے؟ وہ کہتی ہیں بیٹا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ کہتے نہیں نہیں مجھے آواز آئی ہے۔ کہنے لگی نہیں یہ تیرا وہم ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھولا، اندر دیکھا مسلم بن عقیل بیٹھے۔
ماں رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بیٹا یہ حسین بن علی کا قاصد ہے، حسین بن علی کا بھائی ہے، مسلم بن عقیل ہے، کسی سے ان کا ذکر نہ کرنا۔ بیٹا کہنے لگا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل آئے ہیں، حسین بن علی کے قاصد آئے ہیں، ان کے بھائی آئے ہیں، میں کسی کو بتا دوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا، میں تو جانوروں کے پاؤں چومنے والا ہوں، جانوروں کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے۔ آگے سنیے کیا ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، انہیں وضو کرنا شروع کیا۔ دیوار چھوڑ دیں، صف میں آ جائیں، دیوار چھوڑ دو، ادھر آ جائیں، صف میں ادھر آ جائیں، کوئی پیچھے بیٹھ جائیں، دیوار کے ساتھ کوئی بھی نہ۔ وضو کرنا شروع کیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا آج کیا معاملہ ہے، وضو کر رہا ہے؟ کہنے لگا ماں میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں آج حسین بن علی کا قاصد آیا ہے، ہمارے گھر میں آج حسین کے بھائی نے پناہ لی ہے۔ وضو کیا، کہنے لگا ماں میں جا کر کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا کہ جس مسجد کو علی رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ وہاں سے وضو کیا، بدبخت نے سیدھا گورنر ہاؤس چلا گیا، عبیداللہ بن زیاد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ کا شکار میں اپنے گھر میں پھنسا کے آیا ہوں۔ وہاں پر محمد بن اشعث کو بھیجا اور وہ اپنی فوج لے کر اس گھر میں آیا، گھر کو گھیر لیا اور حسین بن علی کو، مسلم بن عقیل کو اس نے ان کی جان بخشی کا وعدہ کر کے گرفتار کر لیا۔ عبیداللہ بن زیاد کے پاس جا کر پیش کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے ان کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کر دیا تو ادھر سے مکہ سے 8 ذی الحجہ کو جب حاجی احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی طرف، عراق کی طرف، کوفہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق والوں کے پاس جا رہے ہیں، کوفہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں، آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حسین کوفہ نہ جائیں، جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ کبھی وفا نہیں کریں گے۔ تو آپ نہ جائیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو، یہ شک نہ ہو کہ لوگ مجھے اور تمہیں برا بھلا کہیں گے، میں تمہارے بال پکڑ لوں، اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک نہ کر دیں۔ عبداللہ بن عباس حسین رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، کہنے لگے چچا میرے راستے سے ہٹ جائیں، جو فیصلہ میں گھر سے کر کے نکلا ہوں یہ قدم واپس نہیں پلٹیں گے، میں کوفہ جاؤں گا۔ ادھر سے رب العالمین کو بھی یہی منظور تھا کہ حسین نے شہید ہونا ہے، کربلا کی مٹی پر شہید ہونا ہے، کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حسین اگر مجھے اس بات پر یقین ہو کہ میں تیرے سواری کے پاؤں میں لیٹ جاؤں، رستے میں لیٹ جاؤں تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، کوفہ میں نہ جاؤ۔ وہ غدار ہیں، کبھی تیرے ساتھ وفا نہیں کریں گے، کبھی تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی، اپنا سفر جاری رکھا۔
ادھر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان سوچتا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کی خبر پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا 3 دن کا سفر کیا، 3 راتوں کا سفر کیا، اور آ کر حسین سے ملے راستے میں۔ کہنے لگے حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین رضی اللہ عنہ نے خط دکھائے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط بھیجے ہیں تو میں کوفہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، وہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ کے بھائی حسن کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بابا علی کا ساتھ نہیں دیا، آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ واپس پلٹ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، میرے قدم اب نکل پڑے ہیں، میں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ آئے تو انہوں نے کہا دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کو چن لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا ہے۔ آپ بھی ان کے جگر گوشہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے دنیا نہیں بنائی، اللہ نے اسی لیے آپ کو دنیا سے دور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انعامات دے گا آخرت میں، اس سے بڑھ کر آخرت کا مقام ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے کوفہ میں جانا ہے، واپس نہیں پلٹوں گا۔ عبداللہ بن عمر ان کے گلے لگے، رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اے حسین، میں تمہیں مقتول کی صورت میں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری داڑھی کو میں خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال آپ رکتے نہیں ہیں، جانے پر اصرار کرتے ہیں، جانے کا ارادہ ہے، نہیں رکتے، میرا بس نہیں ہے، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں سے اپنا سفر جاری رکھا۔ اللہ اکبر، راستے میں جا رہے ہیں، آخر میں پھر ایک صحابہ آ کر ملتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ کہنے لگے حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے کوفہ کے شیعوں نے بلایا ہے، اپنے باپ کے شیعوں نے بلایا ہے، میں کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کوفے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انہوں نے حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، انہوں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ آپ واپس پلٹ جائیں، کوفہ میں نہ جائیں۔ وہ کہنے لگے ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے جانا ہے، پکا ارادہ ہے، اس مقام پر میں جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے آؤ میں تمہیں تمہارے ہی باپ کی ایک بات بتاتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا میں کوفہ والوں سے تنگ آ چکا ہوں اور کوفہ والے مجھ سے تنگ آ چکے ہیں، میں ان سے اکتا چکا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں۔ آپ کے بابا نے کہا تھا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکیں گے، نہ وہ وفادار ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے رب العالمین کو یہ منظور تھا، وہاں پر ان کی روح کا قبض ہونا لکھا تھا، شہادت لکھی تھی، موت ان کو لے کر، شہادت ان کو لے کر کوفہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک شاعر سے ملتے ہیں، اہل بیت کے شاعر سے ملتے ہیں، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں عراق سے آ رہا ہوں، کوفہ کی سرزمین سے آ رہا ہوں۔ پوچھا وہاں کے کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے حسین
وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ حسین کہنے لگے اب تو اللہ تعالیٰ سے ہی میں دعا کرتا ہوں، مدد کی دعا کرتا ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ راستے میں جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل نے جو قاصد بھیجے تھے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر، میرے قتل کی خبر دے دینا، حلال کی خبر دے دینا۔ عمر بن سعد نے جب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، عروہ بن ہانی کو قتل کر دیا گیا، ان کے لاشیں اٹھا کر ٹانگ دیے گئے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے لاشوں کو ٹنگ دیا گیا۔ وہ آ کر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حسین آگے نہ جائیں، واپس پلٹ جائیں، مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر آپ واپس نہیں پلٹتے تو میں بھی واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے آگے نکلتے ہیں۔ آج ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا کیونکہ میں نے یہ واقعہ مکمل کرنا ہے، تقریباً 10 یا 15 منٹ زیادہ ہوگا، واقعہ مکمل ہو جائے، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے حسین آپ واپس پلٹ جائیں، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن بھائی کہنے لگے، مسلم بن عقیل کے بیٹے کہنے لگے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی کا، اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اور انہوں نے سفر جاری رکھا۔ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جسے قادسیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی کے ساتھ 1000 کا قافلہ آ جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیتے ہیں۔ حر بن یزید تمیمی کہتا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حسین کہنے لگے میں عراق جا رہا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، ایک بوری خطوں سے بھری ہوئی دکھائی، دیکھ لو یہ خط لکھے ہیں، مجھے بلایا ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ حر بن یزید تمیمی کہنے لگا اے حسین مجھے عبیداللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں گرفتار نہیں کرتا، اللہ کے معاملے میں مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، میں تمہیں کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں یہاں سے واپس پلٹ جائے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، انکار کیا اور آگے بڑھے، کربلا میں داخل ہوئے۔ حسین سوہنا، حسن سوہنا، حسین سوہنا، علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوہنا، حسن سوہنا، حسین سوہنا، علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوہنا، نواز رسول دے بہو پیارے، صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے، خالو جناں دا ذوالنورین سوہنا، حسن سوہنا، حسین سوہنا، علی تے فاطمہ دے دل دا چین سوہنا۔
پر حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آگے کربلا میں داخل ہوتے ہیں، عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا قافلہ آ جاتا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیتے ہیں، عمر بن سعد کہنے لگے عبیداللہ بن زیاد کے پاس چلو۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے پاس نہیں چلتا، میں کبھی بھی اس کو گرفتاری نہیں دوں گا، عبیداللہ بن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب سوچئے 72 آدمی حسین رضی کے ساتھ ہیں، شہسوار 72 ہیں، ادھر سے 1000 کا قافلہ حر بن یزید تمیمی لے کر آیا اور 4000 کا قافلہ عمر بن سعد لے کر آیا۔ 5000 سپاہی ایک طرف ہیں اور 72 شہسوار ایک طرف۔ حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط رکھی۔ قبل جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہ 3 شرطیں میں نے رکھی تھی۔ ایک شرط بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، وہ بھی میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی، حسین کہنے لگے میں 3 شرطیں رکھتا ہوں، 3 شرطوں میں سے ایک شرط قبول کر لیجئے۔ پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو، کفار کے بارڈر پر، میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ ان سے اعلان جنگ نہیں کیا، جنگ کا یہ نہیں کہا میں آپ سے جنگ کروں گا، کہا میں کافروں سے جنگ کروں گا، مجھے بارڈر پر بھیج دو، وہاں میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے مجھے یزید کے بعد بھیج دو اور میرے بارے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا، منظور ہوگا۔ یہ 3 شرائط پیش کی۔ عمر بن سعد کہنے لگا ٹھیک ہے، میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس قاصد بھیجتا ہوں، آپ یزید کے پاس قاصد بھیجیے۔ عبیداللہ بن زیاد کے پاس جب قاصد پہنچا، کہا حسین کی یہ 3 شرائط ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہیں۔ ساتھ ہی شمر ذل جوشن بیٹھا تھا، لعنتی، کہنے لگا خدا کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کو ہر حالت میں حسین آپ کے سامنے پیش ہوگا، حسین آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ عبیداللہ بن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت پڑی، کمینے پر اور شمر ذل جوشن پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت پڑی۔ وہ کہنے لگا جاؤ حسین کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ شمر ذل جوشن آتا ہے، کہتا ہے چلو عبیداللہ بن زیاد کے پاس۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسے نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی عبیداللہ بن زیاد کو گرفتاری نہیں دوں گا، کبھی بھی میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کے پاس پیش نہیں ہوگا۔ 3 شرائط رکھی، ایک شرط رکھی مجھے واپس جانے دو، شمر ذل جوشن کہنے لگا مجھے قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط رکھی مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو، کفار سے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں گا، کہنے لگے یہ شرط بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری شرط کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، کہنے لگا یہ بھی شرط منظور نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی راستہ باقی نہ بچے پھر لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میرے حسین نے اسلام بچایا ہے، میرے حسین نے اسلام بچایا ہے، خون سے اپنے سرزمین کوفہ سجایا ہے، خون سے اپنے سرزمین کوفہ سجایا ہے، دل میں تیرے خوف خدا بسایا ہے، خود ہو کے شہید رب کو منا
میرے نبی کے نواسے کو کہاں پر بلایا ہے، سردار جنت کو کیوں اس قدر ستایا ہے، سردار جنت کو کیوں اس قدر ستایا ہے۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک کر کے سپاہی سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، صبح صبح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو معزز حضرین، ایک دلیل ہے یہاں پر بہت بڑی دلیل یہ ہے، شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو بکر عمر عثمان کی آپس میں دشمنی تھی۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ جو لوگ میدان کربلا میں شہید ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ غور سے سنیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے جو بیٹا شہید ہوا ان کا نام ابو بکر تھا۔ ان کے بعد جو ان کا دوسرا بیٹا شہید ہوا ان کا نام عمر تھا۔ جو علی کا تیسرا بیٹا شہید ہوا ان کا نام عثمان تھا۔ حسین تو بعد میں شہید ہوئے، میدان کربلا میں ہوئے، لیکن جو ابو بکر عمر عثمان کے نام پر جن کے نام آتے ہیں، ابو بکر بن علی یہ کربلا میں شہید ہوئے، عمر بن علی یہ کربلا میں شہید ہوئے، عثمان بن علی یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آگے بڑھیے، حسن کا ایک بیٹا شہید ہوا، ان کا نام ابو بکر تھا۔ حسن کا دوسرا بیٹا شہید ہوا، ان کا نام عمر تھا۔ حسن کا تیسرا بیٹا شہید ہوا، ان کا نام عثمان تھا۔ پھر حسین کے جو بیٹے شہید ہوئے، ایک بیٹا شہید ہوا، ان کا نام ابو بکر تھا۔ دوسرا بیٹا جو شہید ہوا ان کا نام عمر تھا۔ تیسرا بیٹا جو شہید ہوا ان کا نام عثمان تھا۔ علی نے ان کے نام پر نام رکھے، حسن نے ان کے نام پر نام رکھے، حسین نے ان کے نام پر نام رکھے۔ کس کے نام پر؟ ابو بکر کے نام پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اس کے نام پر نام کوئی رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھتا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ علی ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، حسن ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، حسین ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کے نام پر علی نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام رکھ دیا، حسن نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام رکھ دیا، حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ یہ 9 نام بنتے ہیں، یہ 9 بندے تھے، اور باقی جو نام آتے ہیں 72 لوگ شہید ہوئے وہاں پر۔ اور آپ سوچئے کہ کتنی بے غیرتوں نے، بے شرموں نے غداری کی، ان کو خود بلا کر خود وہاں پر ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی۔ اور معزز حضرین دیکھیے، اتنی مشکل سے خون کے دریا چڑھ کر یہ اسلام مجھ پر اور تم تک، آپ تک پہنچا، پورے کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، کفر کے سامنے ہرگز نہیں جھکے، اپنے گردن کو کٹا دیا، کفر کے سامنے نہیں جھکے۔ ایک ایک شہید کو اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں، خیموں میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں جس حال میں تو راضی وہ حال گوارا ہے، یا رب العالمین اتنا تو یہ کہہ دے کہ تو بندہ ہمارا ہے۔ تو معزز حضرین، اتنی مشکل سے، اتنی دکھوں میں، اتنی تکلیفوں میں، اتنے حالات خراب ہو کر، اتنے گلے کاٹ کر، اتنا خون بہایا گیا، اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اسلام مجھ تک، آپ تک پہنچا ہے۔ اور ہمارے پاس 5 ٹائم نماز ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، راستے میں چلتے ہوئے پڑھیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اتنی ہمارے لیے آزادی ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام میں کے ساتھ محبت کرنے میں، عبادت کرنے میں۔ پھر بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔
نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں وہ بہت ساری لکڑیاں جمع کریں، ایندھن جمع کریں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک تو ان کا ذکر ہے جو مرتد ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، ایک ان کا ذکر ہے جو بے نماز ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ دل کرتا ہے جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہو ان کے گھروں کو جلا دوں کہ وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے۔ تو معزز حضرین دیکھیے، اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، نہ مسجد میں نہ گھر میں، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج سے ہم یہ پکا عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز باجماعت پڑھیں گے۔ گدھے نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا نے کہا یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر سور بنا دیا، بے نماز نہیں بنایا۔ یعنی اتنی زیادہ جانور بے نماز کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم پکا ارادہ کریں، پختہ ایمان رکھیں، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز جس مسجد کے قریب ہوں گے اس مسجد کے اندر جا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا، شہید کروا دیا، اس اسلام کی خاطر، اس نماز کی خاطر، ان روزوں کی خاطر، اس قرآن کی تلاوت کی خاطر، اس اسلام کو زندہ کرنے کی خاطر خون کی ندیاں کو بہا دیا گیا، سرزمین کوفہ کو خون سے سجایا گیا۔ تو اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو بہت بڑی یہ بدبختی ہے ہمارے لیے، بہت بڑا ہمارا نقصان ہے، بہت بڑا اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔